دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، بیان لمبے سے لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، سمیٹتا ہوں اس کو میں. دو چیزوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک ہے احساس کمتری اور ایک ہے تواضع. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو آپ سمجھیں کہ نہیں ہے. نا 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 نا، اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے اور آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ نہیں ہے تو یہ احساس کمتری ہے. آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کا ہی نہیں پتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو، ایک 10 کلو کا آٹا رکھا ہوا ہے، آپ نے یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہے اور اس کے آپ کو 50 روپے ملیں گے. آپ کو کسی نے وہم ڈال دیا کہ آپ کمزور ہو، آپ 10 کلو کا آٹا نہیں اٹھا سکتے، تو آپ انسانیت کی خدمت سے بھی گئے اور جو 50-100 روپے آپ کو ملنے تھے اس سے بھی آپ گئے، آپ ناکام آدمی ہو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 10 کلو کا آٹا ہے تو میں تو 20 کلو اٹھا سکتا ہوں، آپ ٹھک کر کے اٹھا کے رکھ دو گے. تو آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو نہ ماننا یہ تواضع نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، یہ احساس کمتری ہے. آج تواضع اس کو سمجھا جاتا ہے کہ میں خاکسار، میں کیا بولوں. میں مثال میں ایک مثال آ رہی ہے ذہن. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کلب حسین، یعنی حسین کا کتا. بڑا تواضع والا نام تھا. اب اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بولا یار اب حسین کا کتا سے زیادہ کیا تواضع ہوگی. تو اس نے کہا خنزیر اللہ، اللہ کا کتے سے بھی بدتر کیا بنا دیا اپنے آپ کو، خنزیر. تو یہ تواضع کا پروگرام چل رہا ہے، یہ تواضع نہیں ہے میرے بھائی. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ احقر لکھیں. احقر کا مطلب ہے سب سے زیادہ حقیر. بعض بزرگوں میں یہ تواضع کا طریقہ رہا ہے، اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ حقیر. حضرت فرماتے تھے نہیں، اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، سب سے زیادہ عزت والا. تو احقر اپنے حضرت نہیں لکھتے تھے، بندہ لکھتے تھے. جو لکھتے ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. تو بندہ لکھتے تھے، بندہ رشید احمد، ایسے. احقر نہیں لکھتے تھے. کہ میں کیوں اپنے آپ کو حقیر کیوں کہوں بھائی؟ میں اللہ نے ہمیں حقیر تھوڑی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. انسان اس کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہے. تو اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو شکر کا تقاضا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کی آپ قدر کریں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ساتھ اسکول میں ٹیچر کی کبھی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اسکول میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ اگر اس وقت کوئی ٹیچر ہماری حوصلہ افزائی کرتے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہمیں. بعض دفعہ بچے میں ذہانت ہوتی ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. گھر میں ایسے صلواتیں نہیں سن رہی ہوتی بچوں کو، تو تو کسی کام کا نہیں ہے، تو مائیں بھی ایسے تانے دے دے کے نا اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر ڈال دیتی ہیں کہ دنیا کا سب سے ناکام انسان کون ہے؟ میں ہوں، اور میں دنیا میں پٹنے کے لیے اور تانے سننے کے لیے پیدا ہوا ہوں. تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی ساری صلاحیتیں برباد. تو اس لیے اگر کسی کوئی اپنی تعریف سنے اور اس کے اندر وہ چیز ہو تو وہ ٹھیک ہے، مان لینا چاہیے، لیکن اس میں اترانا نہیں. بھائی یہ کس نے دی ہے؟ یہ بھیک دی ہے، کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے نا کسی چیز کی، کہتے ہیں ارے نہیں نہیں ہمارا، ہم تو نہیں نہیں نہیں. حالانکہ اندر اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا اور بول یار. میں نہیں نہیں بولوں گا، لیکن تو نے کیا بولنا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. جیسے ایک کمزور آدمی کی لڑائی ہو گئی نا کسی سے، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، تو یہ کہتا ہے چھوڑو مجھے. آہستہ سے کہہ رہے چھوڑنا نہیں مارے گا بہت، دونوں کو پکڑ کے رکھو. تو جب کوئی منہ پہ تعریف کر رہا ہو اور آپ کہنے نہیں 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 نہیں، تو یہ ڈرامے بازی ہے. ہاں اگر وہ تعریف نہیں ہے تو آپ بتا دو بھائی ایسا نہیں ہے، اور اگر واقعی 100% ہے بولو بھائی دعا کرو اللہ شکر کی توفیق دے. تو احساس کمتری بھی نہیں پیدا کرنا اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بھیک میں ملی ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے بات میں نے لے کے شروع کی تھی کہ انسان کو دھوکا ہوتا ہے جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو جو چیز آپ میں نہیں ہوتی آپ سمجھنے لگتے ہو کہ شاید یہ مجھ میں ہے. سب سے زیادہ دھوکا اس چیز سے ہوتا ہے انسان کو. تو اس میں پھر انسان اپنی اوقات بولو بھول جاتا ہے. تو ایسے میں بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کے چانسز اس لیے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ چومنے والے بہت، ان کے ساتھ سیلفیاں لینے والے بہت. تو میرے ساتھ جب کہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ آ کے اور ہاتھ چوم رہے ہیں، ہاں حضرت، تو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں بیٹا اپنی اوقات نہ بھول جانا. صحیح ہے نا؟
औकात बोलो ना भूल जाना। तो उसमें फिर ये दुआ मांगते हुए मुझे बड़ा मजा आता है, ये दुआ मांगते, क्योंकि जिस चीज की इंसान को जरूरत महसूस हो वो मांगने में मजा आता है कि नहीं आता। तो इंसान की जो चाहत होती है ना, वो दुआ मांगने में उसको बहुत मजा आता है। तो मेरी चाहत है कि मैं बिगड़ ना जाऊं, तो इसलिए जब मैं ये दुआ मांगता हूं, जो नबी के अल्फाज हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तजअली दुनिया अकबर हम्मिना, ऐ अल्लाह हमारी बड़ी फिक्र दुनिया ना बना देना, कि इज्जत शोहरत दौलत ये ना बना देना। क्यों? ये बहुत घटिया है। फिर ये तो फिर फिरौन कारून ठीक थे, वो उनकी बड़ी, फिरौन की चाहत क्या थी? दौलत इज्जत शोहरत। क्या ख्याल है, कारून की चाहत क्या थी? दौलत इज्जत शोहरत। और मूसा की चाहत अलैहिस्सलाम की चाहत क्या दौलत इज्जत शोहरत थी? बोलो। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की भी जरूरतें पूरी हुई हैं, आपकी शादी भी हो गई, आपका घर भी आबाद हो गया, आपको सुकून की जिंदगी भी मिल गई, फिरौन को अल्लाह ने तबाह कर दिया, हुकूमत भी एक तरह से आपके हाथ में आ गई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का हदफ ये सब चीजें नहीं थी। और जितनी मूसा अलैहिस्सलाम को इज्जत मिली, फिरौन 100 दफा मर के पैदा हो जाए सोच भी नहीं सकता था। क्या ख्याल है? लेकिन हजरत मूसा का हदफ ये सब चीजें नहीं थी, तभी मूसा थे। और फिरौन क्या था? फिरौन दुनिया मुर्दार पे मरने वाला। तो मैं जब अल्लाह से दुआ मांगता हूं, ला तजाली दुनिया अकबर हम्मिना, अल्लाह मुझे इतना घटिया नहीं बनाना, इतना घटिया नहीं बना देना मुझे कि मैं दुनिया मेरा हदफ बन जाए, कि मुझे इज्जत शोहरत दौलत चाहिए, बस ये मेरा असल ये है। ना 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 ना, हदफ हमारा क्या होना चाहिए भाई? बड़ी, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। शायर ने बड़ी जबरदस्त बात, दुनिया फना होने वाली है, तू उस कमबख्त तू उस पे मर रहा है, तो जालिम है तू। ये मरने वाली है, इज्जत शोहरत दौलत सब छीनेगा 100%। कल दफना के आएंगे ना जब लोग, 2-4 दिन रोते हैं, उसके बाद हमारे ही बयान सुन के तसल्ली दे रहे होंगे, अच्छा हुआ मर गए, इसी में खैर होगी। ठीक है ना? मुफ्ती साहब ने ही कहा था, गम को कैसे हल्का करना है, बहरहाल इसी में क्या होगी, खैर होगी। खुद ही तसल्ली कर रहे होंगे। बच्चे भी यही सोच रहे होंगे, अब्बा का इंतकाल हो गया 2-4 दिन, हाँ हाँ हाँ, फिर कहेंगे बहरहाल इसी में खैर थी, जो होता है वो क्या होता है, बेहतर होता है। अब्बा का दिल करेगा कब्र से निकल के चमाट मारे कि मैं तो वाकया देखा, एक साहब के वालिद का इंतकाल हुआ, इतना बेचारे रो रहे टेंशन में ना, अचानक इंतकाल हो, 3 दिन के बाद ऐसे जैसे वीलियां लगाते फिर रहे हो। मैंने कहा यार देखो कितना पुराना रिश्ता था, 3 दिन में खत्म। तो क्या दौलत इज्जत शोहरत सब मार्केट से शॉर्ट। तो हम बेवकूफ हैं यार, इस दौलत इज्जत शोहरत को अपना बाप बना लें यार। क्यों पागल हैं क्या हम हैं? तो मैं इसलिए अल्लाह से कहता हूं, अल्लाह मैं तो पागल हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं बिगड़ जाऊं। अल्लाह के सामने तो यही होना चाहिए ना। तो अल्लाह तू हमारी हिफाजत कर, हमें बिगड़ने मत देना। ला तजाली दुनिया अकबर हम्मिना, अल्लाह ऐसा घटिया हमें नहीं बनाना कि हम जनाब इस दुनिया को अपना बाप बना लें और हमें यही चाहिए, असल हमारा यही हदफ हो। ना 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 ना, ये इससे हमें बचाना। और एक और दुआ कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शानी कुल्लह वला तकिल्नी इला नफ्सी तरफत ऐन वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक। ऐ अल्लाह तू हमें हमारे हवाले ना कर। क्या जबरदस्त अल्फाज हैं यार। तो ये अल्फाज नबूवत की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं, तो अजीब तो होंगे ना। ऐ अल्लाह तू हमें हमारे हवाले ना कर। देखो इंसान जितना अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, कोई और कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। मैं अपने साथ जितना मुखलिस हूंगा कोई और हो सकता है? लेकिन इस दुआ में हमें बताया जा रहा है अल्लाह हमें मेरे हवाले नहीं कर भाई, क्योंकि हम नफ्स के हाथों अपना बेड़ा गर्क कर देंगे। हम सही को गलत और गलत को सही कर देंगे। जैसे माँ बच्चे को बच्चे के हवाले नहीं करती है, माँ बच्चे पे निगरानी खुद करती है। बच्चा अगर गलत सिमत में जाएगा ना तो माँ समझाती नहीं है कि बेटा ये नहीं करो, एक चवाट लगाती है कि ये करने दिया नहीं जाएगा तुझे। भाई बच्चे को नजला है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, बच्चा कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है, माँ को पता है ये पिया तो नमूनिया हो जाएगा इसको, तो माँ पहले तो समझाएगी बेटा बुरी बात, बच्चा फिर भी लेगा तो माँ समझाती रहेगी बिठा के उसको, नहीं बेटा बुरी बात, बेटा तुमको मैंने तुम्हारे हवाले किया, जाओ अब तुम अच्छा बुरा खुद फैसला करना, मैं तुम्हें समझा रही हूं ये गलत चीज है। ना ना ना, माँ बोतल हाथ से लेगी और एक रख के लगाएगी, अगर पाकिस्तानी माँ है तो रख के पूरी उंगलियां उसके मुंह पे छाप देगी। और बच्चा, मैंने तो माओ को देखा यार, बच्चों को ऐसे पीटती हैं, अल्लाह की पनाह है यार। मशहूर तो ये कि बाप जालिम होता है, लेकिन जो मैंने माओ से बच्चे पिटते हुए देखे हैं ना, ऐसा घुमाएंगे ना वो लट्टू की तरह घूमेगा।
تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں, اے اللہ ہمیں گناہ کرنے ہی نہ دے اور ہمیں ہمارے حوالے مت کر. اگر ہمیں ہمارے حوالے کر دیا بھائی, ہم عزت شہرت دیکھ کے مائل ہو جائیں گے, عزت کی طرف, شہرت کی طرف, دولت کی طرف, اور ان سب چیزوں کی طرف دل مائل ہو جائے گا, آخرت بھول جائیں گے اور اسی کو اپنا, دنیا کو اپنا باپ بنا لیں گے. تو اے اللہ ہمیں تو ہمارے حوالے مت کر. لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, کتنی دیر حوالے نہ کر بھائی. ہو سکتا ہے اللہ تو 12 گھنٹے ہمیں ہمارے حوالے کر, لیکن 12 گھنٹے خود نگرانی کرنا, نہ اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. اور آگے الفاظ ہیں لا اقل من ذالک, پلک جھپکنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اگر پلک جھپکنے میں سیکنڈ کا 1000واں حصہ اس میں بھی ہمارے حوالے کیا, اس میں بھی بگڑ جائیں گے ہم. تو اللہ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے, پلک جھپکنے سے کم ٹائم میں بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا, پوری نگرانی ہماری کر. جس طرح بھی تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ہمیں منظور ہے, بس ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے. خذ بنواسینا الی البر والتقوی, نہ چلے نا اللہ پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے چلا, تو ہمیں چلنا تو دیکھو خود ہی ہے, کوشش خود ہی کرنی ہے, لیکن جب دعا مانگی جائے گی تو پھر دعا تو بھائی بھیکاریوں کی طرح مانگی جاتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دعا جب مانگنی ہے اللہ سے تو اپنے آپ کو ایسا شو کرنا ہے جیسے ہم سے زیادہ نالائق دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے, اس میں کیا شرمانا ہے, کیا خیال ہے آپ کو؟ غصہ آ رہا تھا کہ نہیں ہم کہاں سے نالائق ہیں, بھائی سب ایک جیسے ہیں, ٹوپی الٹی پہننے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو اللہ کے سامنے بھائی, اور حقیقت بھی یہی ہے, ہم نالائق لوگ ہیں سارے. تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے حوالے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرنا, ہم بگڑ جائیں گے. تو تو نے باقی پھر اپنی نگرانی کرنی ہے خود.